کہ اس 14 اگست کے موقع پر صرف ون ویلنگ نہ کریں، صرف شور و غل نہ کریں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ جب وہ صبح اٹھے تو اس کا گھر بھی صحیح سلامت ہو، ماحول میں بھی امن و امان ہو، اور اس کی صحت بھی برقرار ہو، صحیح سلامت ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہو نا، تو وہ یوں سمجھے کہ اس کے لیے ساری دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا کی حدیث، تمہارے گھر صحیح سلامت ہیں، تمہارے گھروں میں امن و امان ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس ساری دنیا موجود ہے۔ آج ہماری ملک کی سرحدیں سلامت ہیں، آج ہم رات کو سکون کے ساتھ ہماری ملک کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ہم بے غم ہو کر سوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے آزادی کی قدر و قیمت کو جاننا ہے نا، تو جا کر کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ آزادی کے لیے کتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے آزادی کی قدر و قیمت کو پوچھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے جا کر پوچھیں کہ وہ آزادی کے لیے کتنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ اگر ہم نے آزادی کی قدر و قیمت کو پوچھنا ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے جا کر پوچھیں کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے کتنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ اس 14 اگست کے موقع پر صرف ون ویلنگ نہ کریں، صرف شور و غل نہ کریں، بلکہ آج ہم اپنے ملک میں فساد قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھی بھول گئے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو یہ آزادی ہے، یہ امن و امان ہے، یہ کس ساری مہربانی یہ کن کی ہیں؟ یہ سب ان لوگوں کی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اس ملک کی آزادی میں آنچ نہ آنے دی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس 14 اگست کے موقع پر صرف ون ویلنگ نہ کریں، صرف شور و غل نہ کریں، بلکہ اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہو کر نوافل ادا کر کے ان لوگوں کو اصال ثواب پہنچائیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنی جانوں کے نذرانے اپنے گھر والوں کو تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔